الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر الغیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غیب کی خبریں عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ جناب من، آج میرے ساتھ آپ لوگ ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ آج انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جسے آیت درود و سلام کہا جاتا ہے، آج اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا صاحب، یہ صرف آیت مبارکہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین روحانی میکانزم ہے۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین کی صریح نعت بھی ہے، یہ آیت مبارکہ سید المرسلین کی عظمت و شان کا اعلیٰ ترین اظہار بھی ہے، اور یہ آیت مبارکہ صرف درود و سلام کی تلقین نہیں، بلکہ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان بھی ہے کہ جو ایمان والوں کو اس کائنات کے سب سے عظیم سسٹم کی جانب بھی بلاتی ہے اور اس کائنات کے سب سے عظیم سسٹم کا حصہ بھی بناتی ہے۔ جی جناب، کہ جس اعلیٰ و عرفہ سسٹم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور اس کائنات کے تمام فرشتوں کو شامل رکھا ہے۔ میرے ساتھ ذرا آپ نے جڑے رہنا ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جو چاہتا ہے کہ مسلمان بھی اس ایکسکلوزیو سسٹم، یہ جو اس کائنات کا سب سے زیادہ ایکسکلوزیو سسٹم ہے، اس سسٹم کا حصہ بنے، کیونکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اس کائنات کا وہ عظیم ترین روحانی سسٹم ہے جو انسانی عقل سے مکمل طور پر ماورا ہے، کہ سب سے پہلے تمام عالمین کا بنانے والا خود، پھر اربوں اور خربوں کی تعداد میں، جناب اربوں اور خربوں کی تعداد میں، بلکہ اس سے بھی آگے ان گنت فرشتے، یعنی جن کی کوئی کاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر لمحہ درود پاک اور سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل نہ فرماتا ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت نہ کرتے ہو۔ لہذا وہ چاہتا ہے کہ ایمان والے بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اس کائنات کے سب سے حسین اور سب سے عظیم ترین روحانی میکانزم کا اپنے آپ کو حصہ بنا لیں، جو ایک ہی وقت میں گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے، نیکیوں کو جمع کرنے کا وسیلہ بھی ہے، دعا کی قبولیت کا واسطہ بھی ہے، غموں سے، دکھوں سے، تکالیف سے، امتحانات سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، دنیا میں اور آخرت میں بخشش کا سامان بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صاحب ابو آل، سب سے بڑھ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حسین ترین اٹینڈنس اور ان کی نظر عنایت اور کل بروز محشر ان کی شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ درود پاک ناظرین، درود شریف پڑھنا ایک انتہائی عظیم ترین عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتلاؤں، بزرگوں نے درود پاک پڑھنے کی جو حکمتیں بیان کی ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ سخی ہیں، اور حبیب خدا تاجدار انبیاء سرور ہر دو سرا کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات بھی ہیں۔ اس لیے محسن اعظم کے احسان کے شکریہ میں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، شکریہ میں، احسانات کے بدلے میں نہیں بلکہ احسانات کے شکریہ میں ہم پر درود پاک پڑھنا مقرر کیا، کہ اس میں بھی کمال یہ ہے کہ درود بھیجنے والے کا فائدہ یعنی درود بھیجنے والے کی ہی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔
آپ سے آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب. آج ظاہر ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جسے ہم آیت درود و سلام کہتے ہیں، اور ظاہر ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ اس لیے بھی جڑے رہنا ہے کہ آج بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے. درود پاک کے فضائل پہ بات ہوگی، کیوں درود پاک ہم پر فکس کیا گیا، کیسے پڑھنا چاہیے، اثرات کیا ہیں، ثمرہ، بہت کچھ آج گفتگو ہونی ہے. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے نیز اللہ اور اس کے فرشتوں کا آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا کیا ہے، یہ تو ذرا آغاز فرمائیے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. آج کا جو پروگرام ہے یقیناً یہ ہر مومن کے دل کی نہ صرف پکار ہے بلکہ ہر مومن کے دل میں جو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اس کے حضور یہ خراج تحسین پیش کرنے کا ایک بہترین سلسلہ ہے جو ہر مومن اپنی اپنی جگہ پر حضور علیہ السلام سے اقرار محبت اور اظہار محبت کرتا. بلکہ اگر اجازت دیں ناظرین میں گزارش کروں گا جتنے دیکھنے والے ہیں اس وقت اس پورے پروگرام میں جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے درود پاک کے نذرانے سرکار کی بارگاہ میں بھیجتے رہیں انشاءاللہ. درود پاک کا ذکر ہوتا رہے، درود پاک کے نذرانے بھیجتے رہیں تاکہ پروگرام کے آخر تک ہم لاکھوں درود پاک انشاءاللہ آج مل کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیہ مقدسہ کے اندر جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام کی کثرت کرو. سبحان اللہ. تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو ہم شان نزول کی طرف چلتے ہیں. اس کا تعلق اگر ہم پیچھے لے کے جائیں ہیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام یا فرشتے یا خود رب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر اس سے پہلے بھی درود بھیجتے تھے، اور خود صحابہ اکرام بھی اس آیت کے نزول سے پہلے بھی درود پڑھا کرتے تھے. لیکن یہاں پر تاکید کر دی گئی ہے اور قیامت تک کے لیے ایک حکم جاری کر دیا گیا ہے. آپ اس کو ریلیٹ کریں اس بات کے ساتھ اس کے شان نزول کو کہ ایک وقت پہلے تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا کفر کا جتنا بھی جتھا تھا وہ جمع ہو گیا. طائف کی وادی میں آپ کو جس قدر دکھ اور ستم کیے گئے اور اس کے تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی تاکہ دیدار خداوندی کے اندر سرشار رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے غموں کو بھول جائیں. اب مومنوں کو یہاں پہ حکم دے دیا کہ تمہیں بھی اگر دنیا کے غم ہیں اور تم ان کو بھلانا چاہتے ہو تو تم رب کائنات کے حبیب کو یاد کرتے ہوئے درود بھیجنا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. غزوہ احزاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جلوہ گر ہوئے اور آپ نے آتے ہی فرمایا صحابہ تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ اچھا. چہرہ خوشی سے کھلا. واہ واہ سبحان اللہ. تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں پیش کرتے؟ عرض کی حضور کس چیز کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ آیہ کریمہ عطا کر دیا جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب. اللہ اکبر. اللہ. حضور وہ کون سی ہے؟ تو آپ نے یہی آیہ مقدسہ پڑھ کر تلاوت کر کے ان کے سامنے اظہار کر دیا. صحابہ اکرام بے اختیار آپ کی ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے لگے. اب اس میں ایک بات بہت ہی قابل غور ہے کہ اس آیت کے اندر ہمیں حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا اور فرشتوں کا عمل ذکر کیا. جناب یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ رول ماڈل تمہارے سامنے رہنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو میرے نبی کو فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آلریڈی یہ کام کرتے. اللہ اکبر. تو ہم نے جو درود و سلام بھیجنا ہے وہ اپنی نسبت کو معتبر بنانے کے لیے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کو بھی ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے انا کا لفظ ذکر کیا عرف مشبہ بالفعل میں سے کہ بے شک کوئی شک میں نہ رہے، کسی قسم کے شکوک و شبہات ذہن میں نہ آنے پائیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی کلیرٹی بھی ہے کیٹیگوریکل بھی ہے. اور انبیاء بھی حضور پر بھیجتے رہے. جس طرح کے ابتدائی آفرینش میں ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا جب وہ نکاح کا معاملہ ہوا تو اس وقت درود بھیجنے کا ایک حکم تھا. تو اس چیز کو دیکھتے ہیں ہم کہ اس کا اظہار کیوں کیا، حکم کیوں دیا. ٹھیک ہے. اس کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص موقع پر عروج دینا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلے نبی کا دور، پھر اگلے نبی کا دور. آدم علیہ السلام کو عروج دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا. ٹھیک ہے. فرشتوں سے سجدہ کروایا اور فرشتوں کا جو سجدہ تھا وہ صرف ایک بار تھا اور اللہ تعالیٰ اس سجدے میں خود شریک نہیں تھا.
اور اب جب حضور کی عزت و آبرو کی بات آئی تو فرمایا کہ آپ کی عظمت ہم قیامت تک کے لیے نہیں اس کے بعد بھی جاری رکھتے ہیں، اور اس عمل میں فرشتوں کو بھی شامل کرتے ہیں، خود تو ہیں ہی، اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کو بھی شریک کیا جاتا ہے۔ میں اس میں علامہ صاحب ایک جملے کی اضافت آپ کی طرف سے چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بہتر اس پہ کلام فرما سکیں گے اور یقیناً آپ فرمائیں گے۔ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ اربوں اور خربوں کی تعداد میں بلکہ لا تعداد فرشتے جن کی کاؤنٹنگ کاؤنٹلیس ہے نا، وہ کاؤنٹلیس فرشتے ہر لمحہ درود بھیج رہے ہیں۔ مینز اس کائنات کا پھر اس کا مطلب سب سے عظیم میکانزم تو درود پاک ہی ہوا نا، روحانی میکانزم۔ بالکل اسی طرح ہے، اور اس چیز کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی، اور وہ یہ ہے کہ جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کے میلاد پہ روایت دی تھی الحاوی للفتاوی کے اندر، اس کے اندر جو فرشتوں کی بہت سے فرشتے جو استغفار کے لیے دعائے رحمت کے لیے مقرر ہیں، وہ وہی فرشتے ان لوگوں کے لیے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرا نام سنتے جائیں فَأَزْعَجَ أَعْضَاؤُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ، مجھ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے بے اختیار ان کے اعضاء حرکت میں آ جائیں، فرشتوں کی دعائیں ان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا مقام درود کا یہ ہوا کہ جو حضور پر درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے رحمت۔ پروفیسر صاحب کہ ہم زیوم کر ہی نہیں سکتے کہ یہ درود پاک کتنا اعلیٰ و عرفہ عمل ہے اور کتنی اعلیٰ و عرفہ عبادت ہے۔ ظاہر ہے جب آپ فرشتوں کو دیکھیں نا، ایک بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، لاجیکل بات ہے، آج پوری دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، ان 8 ارب لوگوں کو مطلب ایک اپروکس کر کے جو ہے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے کہ مور اور لیس 8 ارب ہیں۔ اب وہ 10-20 ہزار 50 ہزار آگے پیچھے، لاکھ 2 لاکھ آگے، اور کیا ہوگا اس کے علاوہ؟ لیکن جن فرشتوں کی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، تو آپ اس درود کی جو ہے مطلب اپنا پھر ظاہر ہے اس لیول کو کیسے پہچان پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا لیول کیا رکھا ہے؟ اگین وہی بات، جب اس میکانزم کو ہم نے کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی کہ اتنا عظیم ترین میکانزم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور اپنے فرشتوں کو شامل رکھا ہے، تو اس آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ تو ہمارے لیے بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ میں احسان عظیم کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ ایمان والوں کو یہ فرمایا کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اچھا، اب ایمان والے اس درود و سلام سے کیا مراد لیں، ذرا یہ بھی لوگوں کو سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، ایک عرب شاعر نے کہا تھا وَإِن ضَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْمًا فَبِالْأَسْحَارِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا محمد۔ اگر تم پر کوئی دن تنگی کا آ جائے، پریشانی کا آ جائے، تو رات کی تاریکیوں میں اپنے آقا و مولا پر درود بھیج کر اللہ اکبر۔ درود شریف ایک ایسی لازوال عمل ہے اور ایک ایسا عبادت ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ذات جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ان کے اس احسان کا تقاضا ہے اور احسان شناسی کا تقاضا ہے۔ یہ حکم دیا گیا کہ جس قدر کفار ان کی مذمت کرتے ہیں تم اسی قدر اس سے زیادہ بڑھ کر ان کی تعریف کرو۔ اللہ، جس قدر وہ ان سے بغض رکھتے ہیں تم اس سے زیادہ ان سے محبت کرو۔ واہ۔ جس قدر وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں تم اس سے زیادہ ان کے گرویدہ ہو جاؤ، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور رحمت کاملہ بھیج۔ صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا کرنا، صلاۃ کا ایک معنی ہے محبت کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا، صلاۃ کا ایک معنی ہے تعریف، توصیف اور ثنا کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم ہمیں فرما رہا ہے کہ میرے حبیب پر درود بھیجو، اور ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی، یا اللہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج، تو یہ اصل میں عجز کا اظہار ہے، انکساری کا اظہار ہے کہ تیرے حبیب کی جو شان ہے کما حقہ ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، ہم درود بھیجنے کا جو تقاضا ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے، وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں تو درود بھیج، تو اپنے حبیب پر درود بھیج اور رحمت کاملہ بھیج، کیونکہ ہم اس ذات کی شان کو اور قدر کو اور منزلت کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو رب ہے، تو جانتا ہے، تو اپنے حبیب کی شان کے لائق ان پر درود بھیج۔ اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب ہے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تو دین اسلام کو غلبہ عطا فرما، اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرما، ان کی شریعت کو باقی رکھ، دنیا کے اندر ان کے درجات کو بلند فرما، قیامت کے دن ان کی شانوں کا اظہار فرما۔ واہ۔ اب جہاں آئے درود اترتی ہے تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود کیسے بھیجیں؟ اب متعدد روایات ہیں اور ان روایات کا آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے، اللہم صلی علی۔ تمام روایات کا آغاز تقریباً انہی الفاظ سے، تو اس سے مطلب سمجھ آتی ہے کہ ہمارا جو درود بھیجنا ہے وہ دراصل دعا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، یا اللہ تو اپنے حبیب کی شان کے لائق ان پر رحمت کاملہ بھیج۔ اب یہاں پھر یہ بات آتی ہے آداب کے حوالے سے
پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ درود بھیجنے کا حکم کیوں دیا گیا. رب نے بتایا کہ عالم بالا کے اندر فرشتوں میں اس کے نبی کا مقام کیا ہے کہ ہر لمحہ وہاں آقا کریم کی تعریف ہو رہی ہے. اور پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ تم بھی میرے حبیب پر درود بھیجو تاکہ اوپر کی مخلوق اور نیچے کی مخلوق ہر لمحہ اس کے حبیب کی تعریف کرتی رہے درود کی صورت کے اندر. پھر آپ دیکھیے کہ پورے قرآن میں نماز کا حکم ہے, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا. کہیں بھی رب نے اس سے پہلے یہ خبر نہیں دی کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں. درود کی آیت وہ واحد آیت ہے کہ جہاں رب کریم فرماتا ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں اس لیے تم بھیجو. تو یہ رب کریم نے اپنے حبیب کی شان اور عظمت کا اظہار فرمایا. اب درود کے آداب میں سے ہے کہ ہر محب اس کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کا ذکر کرے تو ادب کے ساتھ کرے, عشق کے ساتھ کرے, وارفتگی کے ساتھ کرے. یہی کمال محبت ہے, یہی محبت کی دلیل اور یہی محبت کی علامت ہے. علامہ قاضی یاز مالکی نے لکھا کہ جب تمہارے پاس درود پڑھا جائے یا تم خود درود پڑھو تو نبی علیہ السلام کے وقار کو پیش نظر رکھو, ان کی ہیبت اور جلال کو اس طرح پیش نظر رکھو کہ جس طرح تم خود نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان پر درود پڑھ رہے ہو, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وقار, آپ کی ہیبت اور جلال جب تمہارے سامنے ہوگا تو درود پڑھنے کا لطف دوبالا ہوگا. دوسری بات فرمائی کہ ذہنی یکسوئی ہونی چاہیے. تم اپنے آپ کو وسوسوں سے, دنیاوی خیالات سے پاک کر کے اپنے حبیب کی بارگاہ کے اندر درود کا نذرانہ پیش کرو, جیسے کہ امام مالک کا طریقہ تھا. جب آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے رنگ بدل جاتا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, اور آپ فرماتے کہ تم تصور کرو ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور کیا عمل کر رہے ہیں جس کے بارے میں رب نے خبر دی ہے کہ میں بھی کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. اس عمل کے اندر ہم مصروف ہیں. تیسری بات فرمائی کہ شرط نہیں ہے اور فرض واجب نہیں, لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ درود پڑھو تو تمہارا جسم بھی پاک ہو, لباس بھی پاک ہو, جگہ بھی پاک ہو, جہاں موجود ہو وہ آداب اور تقاضے بجا لاؤ. یہ پروٹوکولز ہیں. چوتھی بات علامہ قاضی یاز مالکی نے بڑی خوبصورت لکھی. فرماتے ہیں اگر درود پڑھتے ہوئے جلوہ جانا کا تصور کیا جائے, والضحیٰ کے چہرے کا تصور ہو, علم نشرح کے سینے کا تصور ہو, واللیل زلفوں کا تصور ہو, اور ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا تصور ہو, تو درود پڑھنے کا لطف اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے. اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کہاں عالم بالا پر, کہاں میں عالم سفلی کے اندر ہر لمحہ اس کے نبی کی ذات پر درود بھیجا جا رہا ہے. پھر ہم یہ بات سمجھیں کہ درود کا معنی کیا ہے. رحمت کاملہ. ہم یہ سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمارے سارے عمل ایک طرف, تیری رحمت کا ایک حصہ ایک طرف, ایک رحمت جس کے لیے ہم محتاج ہیں اور دعا مانگتے ہیں, وہ رحمت ہر لمحہ جس ذات پر اتر رہی ہے اس ذات کو روح کائنات اور جان کائنات کہا جاتا ہے. کیا سبحان اللہ. درود پاک علامہ صاحب, اس کے بارے میں یہ تو ظاہر ہم سب کا, تمام مسلمانوں کا فرم بلیو ہے کہ جہاں ظاہر درجات کی بلندی ہے, نیکیوں کے کھاتوں کو کھلنا اور گناہوں کو مٹا دینے کا ذریعہ ہے, وہاں پر یہ جو دکھ ہیں, غم ہیں, پریشانیاں ہیں, اس کا مداوع یا یوں کہیے کہ اس کا تدارک جو ہے وہ درود پاک میں موجود ہے, علاج موجود ہے. تو یہ بتائیے وہ کیسے. دوسرا, یہ جو دعاؤں کے بارے میں ہم عموماً غلطی کر جاتے ہیں صاحب, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس صاحب یہ یہاں اس ٹریک پہ چلیں گے تو صحیح ہے. بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ٹریک تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے, لیکن کیا درود پاک کا کوئی کردار ہے دعا کے اندر, اس کی قبولیت میں ذرا یہ بھی بتلائیے. جی, اس میں یہی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ دکھ ہو, غم ہو, پریشانی ہو, تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں, کہ اللہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ تو اپنا ایک فریضہ سر انجام دیتے ہیں, اور فریضے کا باطنی فائدہ بعد میں, ظاہری فائدہ پہلے ہے. یقیناً. تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم پریشان ہیں اور نماز کے بعد ہماری پریشانی بڑھ رہی ہے تو لوگ کہیں گے اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب نماز پڑھوائی تمہارا غم دور کرنے کے لیے, تو اس کے اندر درود رکھ دیا, حضور علیہ السلام کو السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح شفا کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ صرف حضور کی ذات ہے کہ جن کو نماز پڑھتے ہوئے تم مخاطب کر کے سلام عرض کرتے اللہ. اور یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے, علامہ طیبی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد ذات حضور کی ہے کہ جن کو آپ مخاطب کر کے ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہو. نماز کے اندر کسی اور کو مخاطب کر کے درود, کسی کو سلام کرو گے تو تمہاری تو نماز ہی باطل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کو ہے کہ وہ جب وہ کہتے ہیں نا دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے, وہ یہی ٹائم ہے کہ جب حضور کو یاد کرتے ہو تو آپ کے دکھوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ, کیا اچھی روایت, واہ واہ واہ.
انہوں نے عرض کیا حضور میں اس طرح نماز پڑھتا دعائیں کرتا ہوں نوافل ادا کرتا ہوں تو اپنی دعاؤں میں چوتھا حصہ آپ کے لیے مختص کر دیتا ہوں. پورا جواب ہے یہ سوال کا پورا جواب. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھئی ہاں یہ عمل تو تمہارا اچھا ہے اور بڑھانا چاہو تو بڑھا سکتے ہو. انہوں نے عرض کی حضور پھر میں اس طرح کرتا ہوں کہ آدھا وقت دعاؤں کے لیے اور آدھا وقت درود کے لیے. فرمایا یہ تو اور بھی اچھا ہے لیکن اور بڑھانا چاہو تو بڑھا سکتے ہو. انہوں نے 2/3 کی بات کی حضور 2/3 اگر کر لوں تو آپ نے فرمایا یہ تو اس سے بھی اچھا ہے لیکن اور بڑھانا چاہو تو اور بڑھا سکتے ہو. تو عرض کی حضور پھر اس کا مطلب میں دعائیں چھوڑ دوں صرف آپ کی ذات پہ درود پڑھتا رہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفیکا ہموں کا، اگر یہی کام کرتے رہو گے تو تمہارے تمام دکھوں کے مداوا کرنے کے لیے یہی سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ جامع دعا بھی ہے. واہ 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 واہ. جامع دعا بھی ہے. اور اس میں آپ مزید یہ غور فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جب کوئی ٹینشن ہے دکھ ہے آپ ایک عرضی پیش کرتے ہو اس کا مخصوص طریقہ کار ہے پیش کرنے کا. اب جب وہ آفیسر تک پہنچتی ہے میں بھی اس کو جو نیچے موجود ہیں وہ پہنچنے دیتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ہماری دعاؤں کو اگر کوئی رکاوٹ ہو تو فرمایا تم پیکنگ کرو درود و سلام کی، اس کے اندر اپنی التجا پیش کرو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے. تو اس کی برکت سے تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی اور اس کے اندر جو کچھ تم رب سے مانگ رہے ہو رب کائنات تمہارا عمل دیکھ کر جو شاید تم سے ناراض ہو اپنے محبوب کی محبت آئے گی تو اس کی پھر محبت شامل حال ہوگی، تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت مل جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ہمیں ان دعاؤں کے لیے یہ چیزیں عطا کی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلحائے امت ان کا نہ صرف یہ عمل رہا بلکہ سب سے مشکل وقت دنیا میں تو ہم دعا کر لیتے ہیں علاج کروا لیا سب، جب مر گئے تو کیا ہوا؟ تو اس کے لیے فردوس الاخبار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ درود پاک محفوظ کرتا ہے. اچھا جب یہ فوت ہو جائے گا قبر میں جائے گا تو اس فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ اس نے میرے محبوب پہ محبت سے درود و سلام کے تحفے بھیجے ہیں، تم اس کی قبر پہ جاؤ اور اس کے لیے اس طرح کی میرے سے دعائیں کرتے رہو کہ اس کی قبر میں بھی آنکھیں ٹھنڈی. اللہ اکبر. یعنی دنیا کے دکھوں کا تو مداوا ہے ہی، قبر و حشر کے اندر بھی یہ دکھوں کا مداوا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں. اب آپ کا کیا خوبصورت اور کیا پرکیف بڑی روحانی گفتگو رہی. آئیے ایک بار پھر مل کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. آئیے کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں اور روزگار کے حصول کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اچھا روزگار عطا کر دے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروے محمد علیہ السلام. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. رخ مصطفیٰ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، جو محبتوں کا نصاب ہے. یہی میرے پیش نظر ہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور مجھے درد تو نے
مجھے درد والا بنا دیا، مجھے درد والا بنا دیا، تیرا شکریہ میرے دل ربا، تیرا شکریہ، مجھے درد تو نے عطا کیا، مجھے درد والا بنا دیا، مجھے درد والا بنا دیا، تیرا شکریہ میرے دل ربا، تیرا شکریہ میرے دل ربا، میں کروں تو کیسے ادا کروں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلوا علیہ وآلہ۔